الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن والجنۃ الکافر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. جزاک اللہ فار ٹیوننگ ان. آج ہمارے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ویسے اس وقت؟ اس وقت جو ہے وہ ابھی تقریباً 14 جڑ چکے ہیں. اچھا 14 آ گئے الحمدللہ سے. اچھا آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں. ویسے پاپولیرٹی ہمارے پروگرام کی کم تو نہیں ہو گئی کہیں؟ ابھی وہ شروع ہے نا, ابھی انشاءاللہ وہ جوائن کر رہے ہیں لوگ نا. اچھا پہلے 5-10 منٹ میں جوائن کر لیتے ہیں لوگ. جی انشاءاللہ. میں تھوڑا سا سوچ رہا ہوں کہ سیشن بھی تھوڑا سا نا اس کو تھوڑا سا شارٹ کریں, بہت لمبا ہو جاتا ہے اور ایک میں ہی بولتا رہوں بیچ میں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا نا. کوئی سلائیڈز وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے, تو اتنا لمبا جو ہے نا بولنا 1 گھنٹے کے لیے تھوڑا سا جو اسٹوڈنٹس ہیں تھوڑا بور بھی ہو جاتے ہیں میرے خیال میں. تو اس لیے میں انشاءاللہ آج اس کو تھوڑا شارٹ بھی رکھوں گا اور پھر ہم کوشچن آنسرس کی کوشچنس کی طرف بھی چلے جائیں گے. جی ٹھیک ہے, آپ شروع رکھیں. جی اچھا تھوڑا سا ریکیپ کہ وہ وی اسٹڈیڈ لاسٹ ٹائم. ہم نے شروع کیا تھا ٹریڈیشنل سٹائل سے جو سورہ کا نام تھا, اور اس کے بعد ہم نے اس کی آیات اور مکی مدنی شان نزول کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی. پھر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں نے ترجمہ کیا تھا جو پچھلے ایپیسوڈ میں تھوڑا سا رہ گیا تھا, اور میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ایک لیول ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ کتنا ہائیسٹ وہ لیول پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہم انسانوں سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو 2 صفات ہیں, جو خاص صفات رحمان اور رحیم کی اپنے ساتھ جو ہے نا, اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھا ہوا ہے. ہر آیت کے سورت کے شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا رب جو ہے, ہمارے اللہ جو ہے رحمان ہے اور رحیم ہے. کانسٹنٹلی ہی از ریمائنڈنگ اس کہ دیکھو کہیں میرے سے لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے کہیں نا امید نہ ہو جانا تم لوگ. جو مرضی تم کر لو میری رحمت سے تم لوگوں نے نا امید نہیں ہونا, کیونکہ شیطان مایوس ہوتا ہے. مایوسی گناہ ہے, مایوسی کفر ہے. تو شیطان جو ہے وہ مایوس ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اس لیے اس نے جو ہے غرور کیا اور تکبر کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے نبی بتا دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, جنہوں نے بہت گناہ کیے, کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہیں میری جو رحمت ہے اور رحمانیت ہے اس سے تم کہیں نا امید نہ ہو جانا. تو یہ نا امیدی جو ہے اور مایوسی بھی جو ہے نا کفر ہے, اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے ہر کلام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا اس کو لے کے, ہم نماز میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں, دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں, قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں, دعاؤں میں, ہر جگہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وی آر بینگ کانسٹنٹلی ریمائنڈیڈ کہ ہو اللہ ایکچولی از. ہی از رحمان, ہی از رحیم. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ ہونا چاہیے. تو آپ جتنے بڑے مرضی انسان گناہ کر لے, جتنا مرضی بڑا ڈاکو ہو, جتنا مرضی بڑا رشوت خور ہو, جتنا مرضی بڑا سودی ہے, اللہ از کانسٹنٹلی ریمائنڈنگ ہز بندہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, دیکھ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. ٹھیک ہے نا, آپ بس توبہ کریں, توبوا الی اللہ, توبوا الی اللہ, میری طرف بس توبہ آپ کرتے رہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو سیدھا رستہ دکھائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو میرے راستے میں تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا نا, جاہدو تھوڑا کوشش کرے گا نا, لنہدینہم سبلنا. نہدینہم ایک صیغہ ہوتا ہے عربی میں جس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بالضرور, ضرور میں اس کو اپنے راستوں میں سے ایک راستہ دے دوں گا. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے راستے ہیں, جیسے کہ علم کا راستہ ہو گیا, جیسے دعوت و تبلیغ کا راستہ ہو گیا, جیسے جہاد کا راستہ ہو گیا, بہت سارے راستے ہیں.
اللہ تعالیٰ کسی ایک پہ بھی لگا دے نا تو یہ ساری جا پہاڑ کی چوٹی کی طرف رہے ہیں، چوٹی پہ، یعنی کہ راستے جو ہیں چوٹی کی طرف بہت سارے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کو جب اللہ تعالیٰ کوئی راستہ دے دینا تو پلیز آپ اس راستے پہ چلیں اور دوسروں کو تنگ نہ کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے مسئلہ، بہت بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، فار ایگزامپل مجھے علم کی ہدایت اللہ نے دے دی، میں نے علم پڑھا، اب میں جا کے جناب دوسروں کو چھیڑنا شروع کر دوں کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں، یہ جو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، آپ علم کی طرف آئیں۔ اچھا، دعوت و تبلیغ والے جو ہیں وہ آ کے علم والوں کو یہ نہ کہیں کہ جی آپ یہ کام بھی کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ جو کر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، سارے کام کریں، لیکن جو ایک لائن پہ بھی چلا ہوا ہے اس کو بھی اس لائن پر چلنے دیں، اور کوشش کرتے رہے کہ وہ اور محنت کر کے باقی لائنز کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ جو آج کل ایک تانا زنی ہوتی ہے نا کہ بھئی تم یہی کرتے رہتے ہو، ہر وقت مولوی صاحب مسجد میں نماز ہی پڑھاتے رہتے ہیں اور آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اقامت دین کا آپ کا کوئی وہ ہی نہیں ہے، دین کو ہم نے قائم بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری ڈیفرنٹ لائنز ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بندے کی بس کی بات نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی بہت سارے جو صحابہ تھے وہ کچھ صحابہ فقہ کے ماہر تھے، ان میں سے ٹوٹل 40 کے 50 تقریباً صحابہ تھے جو فقہ کے ماہر تھے، کچھ بہت سارے جہاد کرتے تھے، بہت سارے علم والے بھی تھے، تو ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ تم سب جو ہے جب علم کی تلاش میں تو سب مت نکلو، کچھ پیچھے بھی ہونے چاہیے، جہاد کے لیے نکلے تو سب نہ نکلے، جب تک عین نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے سب کو نکلنا، تاکہ پیچھے بھی کوئی روک رہیں اور جا کے علم حاصل کریں، حاصل کر کے واپس آئیں اپنے اپنے علاقوں میں اور اس علم کو آپ لوگوں میں پھیلائیں۔ جیسے ابھی آپ نے علم حاصل کر رہے ہیں تو اب آپ واپس جائیں گے اپنے فرینڈس کے درمیان اور وہاں پر جا کر آپ اس کو بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کانسٹنٹلی ریمائنڈنگ اس کہ وہ رحمان ہے، الرحیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے الف لام را کے بارے میں، حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے آیت پڑھی تلک آیت الکتاب المبین، کہ یہ کس طرح کی بولڈ سٹیٹمنٹ تھی اور اس میں چیلنج تھا اور نصیحت تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر میں دوسری چیز آپ کو بتائی تھی کہ کتاب المبین میں کرسٹل کلیئر تھا یہ، اور ایک سروائیول کٹ تھا، اس کی پوری ایک سٹوری تھی۔ آج ہم اگلی آیت انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ اس کو سمجھو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب پیچھے جو اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیچھے بتایا کہ یہ کس طرح کرسٹل کلیئر ہے، اور اس میں جو میں دعوے کر رہا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں، جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ چیز جو ہے کرسٹل کلیئر ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ صرف کرسٹل کلیئر ہی نہیں ہے، ایک چیز میں آپ کی اپنی زبان میں اتار رہا ہوں۔ آپ کی اپنی زبان کیا ہے؟ عربی زبان ہے، اور اس عربی زبان میں اتار رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ کسی نہ کسی زبان میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنا ہے، اپنی کتاب کو اتارنا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اتاری تو آپ کہیں کہ یہ صرف عربیوں کے لیے یہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں قرآن عربیہ، ہم تو عربی نہیں ہیں۔ چائنیز کہیں جی ہم تو چائنیز ہیں، ہم تو عربی نہیں ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، کسی نہ کسی زبان میں ایک چیز کو اتارنا ہوتا ہے، اور یہاں اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، ٹھیک ہے، بنو اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو وہاں پہ عرب تھا، اور جو لوگ سوال پوچھنے والے ہیں یہ بھی عرب کے ہی ہیں، بے شک وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں یا مشرکین ہیں، یہ سب کے سب عربی ہیں۔ تو اس عرب کی زبان میں اس کو نازل کیا گیا تاکہ یہ عربی زبان میں اس کو سمجھ سکیں اور پھر بعد میں اس کو پھیلائیں، جس طرح کہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اب میں شروع کرتا ہوں تھوڑا سا گرامر کے ساتھ۔ انا انزلناہ، انزلنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے تھوڑا پچھلی دفعہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انزلنا کا میں فرق اور نزلنا میں فرق، دونوں کا مطلب ہم نے اتارنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انزلنا جو ہے یہ گرامر کے کچھ فارمز ہیں، باب کہتے ہیں، چیپٹرز کہتے ہیں، تو اس میں سے ایک چیپٹر ہے افعال کا۔ اگر ہم اس کو نزلنا میں سے لکھ جائیں تو باب تفعیل میں سے ہوتا ہے۔ تو اس میں انزلنا کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی دفعہ اتارنا، ٹھیک ہے نا۔ انزلہ ینزلو، انزلہ ینزلو، انزلہ، اس کی جو صیغہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم عربی میں پڑھتے ہیں، اس کی ایک فارمز ہوتی ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتو، ضربنا، تو یہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اور ہمیں اتنی سپیڈ سے اس کو پڑھایا جاتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے کہ اس کی تاکہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جیسے ضربا کا مطلب ہوتا ہے مارا اس ایک آدمی، ضربا مارا ان دو آدمیوں، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتم، اس طرح ہی یہ فارمز ہوتی ہیں عربی میں۔
تو یہ یہاں پر جو یہ فارم ہے نا انزلنا کا مطلب کہ ہم نے اتارا. اب اس کا اگر میں آپ کو وہ گرامر کی وہ پڑھوں تو انزل، انزلا، انزلا، انزلو، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتی، انزلتو، انزلنا، انزلنا. اس میں زبان تھوڑی پھنس جاتی ہے. انزلنا، انزلنا متکلم کا صیغہ ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتارا. اسی طرح اگر ہم اس کو نزلہ میں لے کے جائیں نا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. تو چیز ایک ہی ہے، لیکن جب ہم چیپٹرز کو بدلتے ہیں نا تو اس میں سے اس کے مطلب بھی بدل جاتے ہیں. تو اب دیکھ لیں کمپلیکیشنز کتنی زیادہ ہیں. تو ایک عام انسان کو یہ چیز پتہ نہیں چل سکتی. جب تک آپ گرامر نہیں پڑھیں گے تب تک آپ تشریح اس قرآن کی جو ہے نا آپ کر تو لیں گے. میں ترجمہ دیکھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے، میں سارا کچھ پڑھ رہا ہوں، میں تشریح تو کر لوں گا، لیکن ایکچولی مجھے خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا پڑھا رہا ہوں. تو اس میں اب مجھے پتہ ہے کہ انزلنا جب اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں تو کہاں استعمال کر رہے ہیں اور کیوں استعمال کر رہے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں نا انزلنا، ہم نے اس کو اتارا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک ہی دفعہ میں اتارا. ٹھیک ہے جی، ایک ہی دفعہ میں اتارا. میں نے پہلے لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن لوح محفوظ سے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ایک کاپی جو بیت المعمور کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس رکھی ہوئی ہے یہ کاپی. اسی کا جو ورژن ہے ایک اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی آسمان دنیا پر اتارا ایک دفعہ. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی اللہ ایک دفعہ قرآن کو اتارنے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں نے اس کو ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن اتار دیا لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جب بھی اللہ نزلنا کا ذکر کرتے ہیں، نزلنا کا مطلب بتدریجن، تھوڑا تھوڑا کر کے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نازل کرتے ہیں تو اللہ نزلہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. نزلہ کا مطلب میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اس کو اتارا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس نبی کریم سینے مبارک پہ اس کو ایک ہی دفعہ نہیں جمع کروایا، اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے. آپ کو پتہ ہے 22-22.5 سال لگے اس قرآن کو اتارنے میں نبی کریم کے سینے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ فرق ہے انزلنا اور نزلنا میں. نزلنا میں تھوڑا شد آ جاتی، شد ہوتی نا، 2 زے پر نزلنا، اور یہ انزلنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی اس کی گرامر بتا دی. مجھے پتہ ہے مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آسان نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن آپ میں اس لیے آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جب کوئی یوٹیوب میں کوئی اسپیکر یا کچھ کوئی اور آپ کو جب قرآن کا ترجمہ تشریح پڑھا رہا ہوتا ہے تو آپ یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ وہ بندہ جو ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہے کسی اوتھینٹک سرٹیفائڈ مدرسے سے پڑھا ہے یا نہیں. کیونکہ جب آپ اپنا علاج کروانے جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو آپ کے جسمانی علاج ہوتا ہے، یہی دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے کہاں سے MBBS کیا ہے، پراپر ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، یا کویک تو نہیں ہے. آپ کبھی بھی اس کو علاج نہیں لیں گے جتنا مرضی اچھا ڈاکٹر ہو، آپ نے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے. اسی طرح ہی یہ آپ کی روحانی غذا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس پر آپ کی آخرت ڈپینڈ کرتی ہے. کونوا مع الصادقین. ٹھیک ہے نا. آپ کو جو نیک لوگ ہیں ان سے، جن کے اندر تقوی ہے اور خوف خدا بھی ہے، اور پلس وہ اوتھینٹک سرٹیفائڈ ایک اسلامک انسٹیٹیوشن سے بھی پڑھا ہوا ہونا چاہیے. پھر آپ ان سے مسائل اور مسئلے پوچھیں تاکہ آپ کل کو جب کسی بھی بات پر عمل کریں گے نا تو آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا. عند اللہ، جب اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ کہیں گے جی مجھے شعیب صاحب نے بتایا تھا، جو عالم ہیں سرٹیفائڈ ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ بات. اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، سزا مجھے ملے گی اگر میں ایک چیز غلط بتا رہا ہوں. تو اس لیے میں جب کوئی چیز بتا رہا ہوں تو میرے پیچھے سارا میرا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، میرے پیچھے میرا سارا مدارس کا ایک نظام چل رہا ہے. میں نے جو باتیں سنی ہیں، جو تحقیق شدہ ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ بھی جب مسائل بتاتا ہوں تو ڈر ڈر کے بتایا جاتا ہے. جو میں بتانے جا رہا ہوں اس پہ عمل کرے گا. جب عمل کرے گا تو یہ بات میرے اوپر آئے گی، آپ کے اوپر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو سرٹیفائڈ نہیں ہے، اور آپ اس کی نصیحتوں پر یا باتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں، اور قیامت کے عند اللہ جب آپ کے پاس پوچھا جائے گا، آپ نے کہا جی میں فلانا آدمی کے پاس گیا تھا، تو میں نے، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے آپ کو قرآن میں نہیں کہا تھا فاسألوا اہل الذکر، کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو اہل ذکر ہیں، جو اہل ہیں اس چیز کے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے ضروری ہیں، یہ بتانا. تھوڑی سی گرامر بھی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. انزلہ اور نزلہ. ٹھیک ہے جی. پھر لاسٹ ٹائم جو تھا ہم نے پڑھا تھا کتاب مبین،
کہ یہ کرسٹل کلیئر کتاب ہے، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عربی زبان میں اتار دی، اور زیادہ کلیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے اس کو عربی زبان میں اتارا تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اے یہود و نصارہ یا مشرکین، جو تم مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہو میرے نبی سے، جو میرے نبی کا تم امتحان لینا چاہتے ہو، ان کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو، یوسف علیہ السلام کی وہ والی سٹوریز جو عرب میں کسی کو بھی نہیں پتہ، اور صرف عرب میں ان یہودی عالموں کو پتہ ہے جو ارامائک اور ہیبریو کی ان کے پاس ورژنس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جو بہت تھوڑے تھے اور کسی کو بھی نہیں پتہ تھا یہ سٹوریز۔ اب تم یہ جو بات سے پوچھ رہے ہو نا، میں تمہیں عربی زبان میں، تم نے عربی میں مجھ سے پوچھا ہے تو میں تمہیں عربی زبان میں ہی، جو تمہاری اپنی زبان ہے، چونکہ تم عرب میں رہتے ہو، یہیں کے پیدائشی ہو، چلو میں تمہاری اپنی زبان میں تمہیں بتا دوں تاکہ تعلقم تعقلون، تاکہ تم اس چیز کو سمجھ سکو، ٹھیک ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ شک پڑتا ہے، کہتے ہیں جی قرآن عربین، یہ عربی زبان کا قرآن ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، پورے عالمین کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے کسی نہ کسی زبان پہ تو اترنا تو تھا ہی، تو ایک زبان جو چوز کرنی تھی تو وہ عربی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے رحمت للعالمین ہیں، تو اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو یہ آخری کتاب وہی لے کے آئے، اس کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور تو یہ کتاب بھی رحمت للعالمین سب کے لیے ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے نا۔ عرب والے سیکھیں گے، سیکھ کے آگے اس کو ٹرانسفر کریں گے، جیسے آج ساری دنیا میں یہ ٹرانسفر ہو گئی۔ لعلکم تتقون کے تعقلون کے بارے میں بتا، اللہ تعالیٰ اکثر جو ہے نا اس طرح کے الفاظ لے کے آتے ہیں آخر میں، جیسے کہتے ہیں تعقلون، تتقون، یفعلون، تفعلون، تاکہ تم جو ہے نا اس چیز کو جو میں نے ابھی پیچھے بات کی ہے نا، اس کو صحیح طرح سمجھ لو اس چیز کو۔ تتقون، جو میں نے پیچھے جو بات کی ہے نا، تم تھوڑا ڈرو اس چیز سے جو میں تمہیں بات کر رہا ہوں۔ جیسے نہیں ہوتا کہ جیسے والدین جب کوئی چیز بتاتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں ایک تھوڑی سی نصیحتاً ایک بات بھی کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے بتائی تاکہ تم اس کو سمجھو، یہ جو پیچھے جو تمہیں میں نے باتیں بتائی ہیں یہ میں نے تمہیں اس لیے بتائی تاکہ تم سوچو، تعقلون تاکہ تم سوچو، تاکہ تم سمجھو، یفعلون تاکہ تم کرو، تفعلون تاکہ تم کرو اس کو، ٹھیک ہے، تتقون تاکہ تم ڈرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو مضارع کے صیغے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضارع جو ہے نا قرآن مجید میں، مضارع بھی ایک چیپٹر ہے، فارمز ہے عربی کی، مضارع بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اس لیے قرآن مجید مضارع کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے نا کافی آسان ہو جاتا ہے، جیسے یفعلو، یفعلانی، تفعلو، تفعلانی، ٹھیک ہے نا، یضربو، یضربانی، اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یضربو کا مطلب ہوتا ہے مینی مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک آدمی، ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی، ینصرو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم جب ماضی کا لے کے آتے ہیں ضربا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایک آدمی نے مارا، یہ پاسٹ میں چلا جاتا ہے۔ مضارع کا صیغہ جو بات کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو اس میں پریزنٹ اور فیوچر کے معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ تم لوگ سمجھو۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، یہ تو ہو گیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین، ٹھیک ہے نا۔ نحن نقص علیک، کہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، احسن القصص ایک بہترین قصہ، ایک بہترین واقعہ، بما اوحینا اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے اوحینا آپ پر نازل کیا، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے، آپ اس سے پہلے مطلب ناواقف تھے، اس سے آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ دیکھیں غافل کا ایک ترجمہ ہوتا ہے گمراہ ہونا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز نہیں ہے، یہ نبی کریم کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ اس چیز سے بے خبر تھے، نا واقف تھے۔ تو تقی عثمانی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، جب کہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے۔ نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، نقصو کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں، علیکا کا مطلب ہوتا ہے تم۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید بھی آپ ساتھ ساتھ اگر دیکھیں نا عربی لفظ، ٹھیک ہے، احسن القصص بہترین قصہ، بما اس کے ساتھ، اوحینا جو ہم نے نازل کیا، الیکا
تم پر آپ پر ہاد القرآن یہ قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے آپ لَمِنَ الغافلین آپ بے خبر تھے. ٹھیک ہے جی, آپ ناواقف تھے. تو ہم غفلت جو گمراہ والا ترجمہ ادھر نہیں کریں گے, ہم ادھر ترجمہ کریں گے کہ آپ بے خبر تھے. ٹھیک ہے جی. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں نحنو کے بارے میں. یہ رائل پلورل ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کنگز اینڈ کوئنز جو ہوتی ہیں, برٹش جو کوئین ہے وہ وی کہہ کے بات کرتی ہے, وہ ہم کر کے بات کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہم کر کے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ کامل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب اپنی تمام صفات کے ساتھ بات کرتے ہیں تو نحنو کا لفظ لے کے آتے ہیں, نحنو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک صفت, سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ سمیع ہیں, سننے والے ہیں اور کامل سننے والے ہیں. میں اور آپ بھی ہیں سننے والے, دیکھنے والے, لیکن ہماری محدود ہے, ہماری لمٹس جو ہیں محدود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں لامحدود ہیں اور کامل بھی ہیں. مطلب پوری کی پوری اللہ کی جو صفات ہیں وہ کامل ہیں. اس لیے ایک اللہ کو ہی یہ سجتا ہے کہ اللہ نحنو کا استعمال کریں. میں اور آپ ہم جو کرتے رہتے ہیں, کوئی بہت بڑا وڈیرا ہو, چودھری صاحب ہوں, خان صاحب ہوں, یا پھر کوئی بادشاہ ہو, یا کوئین الزبتھ ہو, یا پھر کوئی کنگ ہو, they talk like this, we have said this, we are doing this. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک رائل پلورل ہے اور ہمیں نہیں سجتا یہ چیز. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم اپنی صفات کے ساتھ کامل نہیں ہیں. تو یہ صرف جو نحنو کا لفظ ہے جس کا ہم ہوتا ہے, انا بھی ہوتا ہے, انا میں, نحنو. تو جو عربی گرامر ہے اس میں ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں اس کو. انا نحنو, انا میں, نحنو انتا انتما انتم انتی انتما انتنا, یہ گرامر کی مضمرات میں سے آتے ہیں کہ یو جیسے کہتے ہیں نا, یو وی. تو لیکن نحنو جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی سجتا ہے. اچھا, بعض اوقات اللہ رب العزت جو ہے وہ نحنو کی جگہ انا بھی لے آتے ہیں, میں, اور انی بے شک میں. اس وقت اللہ تعالیٰ, آپ اکثر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نحنو کو چھوڑ کر انی اور انا بھی کہتے ہیں, میں. وہ کب کہتے ہیں جب فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی خاص صفت کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں جو شرک کا ایک وہ ہوتا ہے نا ایلیمنٹ, وہ بالکل نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بھی اس میں سے سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور اپنی ایک ہی صفت انا اور انی کو لے کے آتے ہیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کریں تو انی قریب, تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی قریب. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے نحنو قریب کہ ہم بہت قریب ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر انی اس لیے آیا کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ یہاں مانگنے کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں 360 بت پڑے ہوئے تھے اور 360 بتوں سے مانگا جاتا تھا. ایک بارش کا بت تھا, ایک پانی کا بت تھا, ایک کھیتی کا بت تھا, ایک اولاد کا بت تھا, ایک فلانی چیز کا بت تھا, ایک پیسوں کا بت تھا, ایک مال کا تھا, دولت کا تھا, اور یہ سارے بت تھے جن سے مانگا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ مانگنا جو ہے نا, اس کو تو میں سنگولر ہی لے کے آؤں گا, انی بولوں گا, کیونکہ نحنو میں پھر وہی ہو جاتا ہے کہ ہم سے, تو ہم میں پھر بہت زیادہ آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو, اللہ تعالیٰ بالکل بھی شرک کو پسند نہیں کرتے, حتیٰ کہ کلام کرتے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکویز کر کے صرف انی اور انی میں لے کے آئے کہ مجھ سے مانگو میں قریب ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان جب مانگنا شروع کرتا ہے نا, بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں بچپن سے ہی مانگنے کی عادت ہوتی ہے, اور بچپن سے ہی ایک بچہ جو ہے مانگنا شروع کرتا ہے, بابا ٹافی دے دو, بابا پیسے دے دو. ٹھیک ہے نا. جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی مانگنے کی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اسپیشلائز کرنا شروع ہو جاتا ہے بچہ مانگنے میں. وہ اپنے باپ سے اتنا مانگتا ہے, کہتا ہے کہ جی مجھے, پھر وہ کہتا ہے سائیکل لے دو, پھر مجھے کہتا ہے موٹر سائیکل لے دو, پھر مجھے کہتا ہے گاڑی لے دو, پھر مجھے یہ لے دو, مجھے وہ لے دو. تو مانگ کے انسان کے اندر ایک مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور وہ پھر اس کا جو مانگنا جو ہے نا کانشیسلی سب کانشیسلی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے لوگ دے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں لوگوں سے ہو رہی ہیں پوری. تو اس کا ایک بلیف اور ایک فیتھ بن جاتا ہے کہ یہ لوگ مجھے دے رہے ہیں,
میرا باپ مجھے دیتا ہے، میری ماں مجھے دیتی ہے. تو اس چیز کو شفٹ کرنا ہوتا ہے. ہم نے اس چیز کو شفٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا باپ کو، باپ نے مجھے دیا، اللہ نے دیا ماں کو، ماں نے مجھے دیا. تو ہم نے ہر چیز اللہ کی طرف لے کے جانی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں انی کا لفظ لے کے آئے کہ سأل مجھ سے مانگو. اور دوسری چیز آپ کو تھوڑا سا ایک بتا دوں، مانگنے کا جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کہ ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں. استعانت ہوتا ہے مانگنا، جو کہا جاتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں استعانت جو ہے مانگنا ہو گیا. تو اب یہ مانگنا تو شرک ہے. اب تھوڑا سا ایک کنفیوژن آ جاتی ہے کہ جی آپ کیسے لوگوں سے مانگ سکتے ہیں، یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نہ ہوا، یہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی کنفیوژن کو میں دور کر دوں. ایک تو استعانت ہوتی ہے جو تحت الاسباب ہوتی ہے، اور ایک استعانت مدد مانگنا ہوتی ہے فوق الاسباب. تحت الاسباب یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے لیول میں اس کے نیچے نیچے آپ لوگوں سے مانگ سکتے ہیں، اس میں آپ کو اجازت ہے. فار ایگزامپل آپ نے والد صاحب سے پیسے مانگ لیے، فار ایگزامپل آپ نے فرینڈ سے کسی مانگنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے. جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کہتے بھی ہیں کہ لوگوں کی مدد کرو. جن کے پاس ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرو، آپ دو. جن کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ مجبوراً مانگتے ہیں. تو اس مانگنا جو ہوتا ہے اس کو تحت الاسباب کہتے ہیں. یہ اسباب جو ہیں یہ وہ والے اسباب ہیں جو دنیاوی اسباب ہیں، جیسے پیسے ہو گئے، جیسے گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، کوئی اور چیز آپ مانگ رہے ہیں. یہ اسباب، یہ لوور لیول کی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے لے سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. ایک ہے فوق الاسباب. اب یہ اسباب کے لیول سے اوپر چلی گئی کہ آپ ایک پیر صاحب سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بچہ دے دیں. آپ پیر صاحب سے آپ دعا کر رہے ہیں کہ جی مجھے آپ امیر بنا دیں، آپ جی میرے لیے یہ کر دیں، آپ جی میرے لیے وہ کر دیں. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ شرک کرنا شروع ہو گئے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، شرک جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، شرک دیکھیں فی القدرت تھا نا ایک، کہ جس میں بارش کا برسانا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اولاد کا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے نا، صحت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ ساری چیزیں، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ہیں. اب یہ چیزیں جا کے آپ پیر صاحب سے نہیں مانگ سکتے، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ سکتے ہیں یہ چیزیں. حتیٰ کہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن ہمیں اجازت ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں. لیکن ہمارے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ جی میں دوائی تو کھا رہا ہوں، جو صحت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈالیں گے تو پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو یہ ہمارا جو استعانت ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ استعانت کیا ہوتی ہے. ایک تحت الاسباب ہوگی، ایک استعانت فوق الاسباب ہوگی. تو تحت الاسباب ہم مانگ سکتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھار چیزیں مانگ لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی اجازت ہے. لیکن فوق الاسباب کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی بھی بندے کے پاس جا کے ایسی چیزیں نہیں مانگ سکتے جو اسباب کے اوپر لیول کی ہو گئیں. اس لیے 360 بت جو رکھے گئے تھے کعبہ کے اندر، وہ اسی لیے ہی رکھے گئے تھے. ایک بارش کا جیسے میں نے بتایا، ایک علم کا بتا دیا، ایک ہدایت کا، اس طرح کی چیزیں مختلف، اولاد کا ہو گیا، اور ڈفرینٹ چیزوں کی جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے ان سے وہ مانگتے تھے. حالانکہ عرب بھی، مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں، عرب بھی اللہ پر بلیو کرتے تھے، لیکن وہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ. انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے نعوذ باللہ، جس کو وہ پوجتے تھے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب مکہ کو فتح کیا تو سب سے پہلے آ کے وہ 360 بت تھے، اپنی لاٹھی سے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا کے سب کو توڑ دیا. تو یہ نحنو کے بارے میں ہم نے بتا دیا. تو آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو دیکھیں اس میں سے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ نے پوائنٹرز بنانے ہوتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا غور و فکر کر کے آپ نے کتنے مسائل ہم نے دیکھو صرف نحنو سے نکالے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم احسن القصص کی بات کرتے ہیں. احسن القصص کیا ہے کہ قصص کا مطلب ہوتا ہے قدموں کے نشان. ٹھیک ہے نا. جب ایک قدموں کے نشان کے پیچھے آپ جو چل رہے ہوتے ہیں تو قصہ اور واقعہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک نشانات کسی نے چھوڑے ہوتے ہیں، وہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے یہ مجھے بات کی، دادے نے یہ کی، پر دادے نے یہ کی. وہی ایک چیز جو ہے ریپیٹ ہوتی آتی ہے. لیکن مشکل چیز یہ ہے کہ جب وہ ریپیٹ ہوئی آتی ہے تو آتے آتے وہ سٹوری کچھ اور ہی بن جاتی تھی. لیلا مجنو بن جاتی، مجنو لیلا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہماری سٹوریز میں اور تاریخ میں یہ چیز جو ہے نا بہت عام ہے. لیکن جو حدیث جو ہے نا، یہ حدیث چینز کے ساتھ نریشنز ہوتی ہیں. اس کی چینز کی نریشنز کی کچھ شرائط اور کنڈیشنز جو ہوتی ہیں بہت سخت ہوتی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو
100 سال بعد لکھی گئی ہیں حدیث، تو یہ تو اس پہ ہم کیسے بیلیو کر لیں؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ چینز چل رہی ہوتی ہیں، کہ جیسے چین ہوتی ہے نا، ایسے ایک میں کہوں کہ جی میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات سنی ہے، ٹھیک ہے نا، اب جو والد صاحب میرے ہیں، اب جتنے لوگ ہیں وہ سب جو انہوں نے یہ بات سنی وہ گواہی دینے والے ہوں۔ اسماء رجال ایک کتاب ہے جس میں وہ گواہی دیتے ہیں کہ جی اس کا والد صاحب جو ہے، اس کا باپ جو تھا، سچا آدمی تھا اور ہم اس سے ملے ہوئے تھے، اور یہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس کی پوری ایک ہسٹری ان کے پاس ہوتی ہے، پھر وہ کراس کر کے پردادا پہ بات جاتی ہے۔ اگر والد صاحب کے اوپر تھوڑا سا بھی شک ہو جائے نا، تو روایت جنہوں نے کی ہے، تو جو اسماء رجال میں جو کامنٹری ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس بندے نے جس سے بات پوچھی ہے نا، یہ بندہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ بات آپ مت لیں۔ تو اسی لیے حدیث میں کہ نیریٹرز دیکھے جاتے ہیں، راوی کون ہے۔ تو اسی طرح ایک صحابی نے روایت کی، اس سے پہلے صحابی سے، یا ایک تابعی نے، تبع تابعین نے، تو سب کو چیک کرتے ہیں، ان کی بایو ڈیٹا سارا ایک پڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی شک ہو جائے نا ان کو، تھوڑا سا بھی، تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ بالکل خارج کرتے ہیں۔ میں چھوٹا سا واقعہ بھی سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ حدیث کے بارے میں اکثر لوگوں کو شک ہوتا ہے۔ ابو داؤد ایک کتاب ہے حدیث کی، وہ غالباً وہی تھے، وہ ایک دفعہ کشتی میں سوار تھے اور کشتی میں جا رہے تھے، ان کے پاس 100 دینار یا درہم کی اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ اس کشتی میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس چور کو پتا تھا کہ اس کے پاس 100 درہم یا دینار پڑے ہوئے ہیں۔ اس بندے نے کشتی میں شور ڈال دیا جی کہ میرے پیسے جو ہیں چوری ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کتنے چوری ہوئے؟ انہوں نے کہا جی 100 درہم و دینار میرے چوری ہوئے اور وہ تھیلی میں ہیں۔ اب اس میں امام داؤد رحمۃ اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ابو داؤد لکھی ہوئی کتاب حدیث کی سائے ستہ میں آتی ہے، بہت مشہور ہے۔ ابو داؤد کو جب پتہ چلا کہ یار یہ تو بندے نے جو ہے نا الزام لگایا ہے، اب اشرفیاں ان کے پاس ہیں، اور جب تلاشی ہوگی تو پیسے ان کے پاس نکلیں گے، اور یہ ایک انسیڈنٹ بن جائے گا، ایک بات پھیلے گی، ٹھیک ہے نا۔ حدیث کو نیریٹ کرتے تھے، تو انہوں نے فوراً وہ 100 درہم جو تھے ان کے پاس، ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں یہ 100 درہم یا دینار تو لاکھوں میں ہوتے ہیں، انہیں اٹھائے اور فوراً انہوں نے اس کو دریا میں پھینک دیے، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ تو اب وہ چور جو تھا ان کو پتہ تھا ان کے پاس، ان کو جی سب کی آپ جو ہے تلاشی لیں۔ کرتے کرتے جب ان کے پاس آئے تو ان کی تلاشی لی تو وہ دینار ان کے پاس نہیں نکلے۔ تو چور بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا، پیسے تو میں نے ان کے پاس دیکھے تھے، اس نے جیب میں ڈالے تھے، کدھر چلے گئے وہ؟ جب وہ اترے کشتی سے تو انہوں نے ابو داؤد کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے پاس میں نے پیسے دیکھے تھے، وہ اشرفیوں کی تھیلی کدھر گئی؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں محدث ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں میں ان کو لکھتا ہوں، اور جب تم نے الزام لگایا اس ڈر سے کہ یہاں پر ایک انسیڈنٹ ہو جائے گا، اور حالانکہ پیسے میرے ہیں لیکن ایک شک ہو جائے گا لوگوں کو کہ یار اس کے پاس سے اس طرح پیسہ نکلا ہے، انسیڈنٹ ہوا ہے، تو میری حدیث اور میری روایت کو لوگ کبھی بھی نہ لیتے، اس لیے میں نے وہ 100 درہم جو تھے دریا میں پھینک دیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حالانکہ اپنے پیسے ہیں، اور بعد میں وہ پروف بھی کر سکتے تھے کشتی میں کہ یہ میرے ہیں، چلو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، لیکن ایک انسیڈنٹ تو ہو جاتا نا۔ تو ہسٹری میں انسیڈنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ یار اس کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کشتی میں، اب اس انسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے یہ چور ہو سکتا ہے نہ ہو، تو اس لیے پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو پھینک ہی دیا بالکل، تاکہ انسیڈنٹ ہی کوئی نہ ہو اور نہ ہی کسی کو اس چیز کا پتہ بھی چلے۔ تو یہ چینز ہوتی ہیں، روایت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو کہتے ہیں قصص جو ہوتی ہے نا، تو جو سٹوریز ہوتی ہیں جو ہمارے تک پہنچتی ہیں، یہ احسن القصص کی اللہ تعالیٰ بات کریں کہ اس قصے میں جو ڈیٹیلز ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں، اور وہ ایسی مائنر اور مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں کہ یہود نے تو یہ سوال صرف کیا تھا کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اہل یعقوب جو ہیں، آل یعقوب جو ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں، یہ کینان سے، یہ فلسطین سے یہ مصر کیوں گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی بڑی ڈیٹیل آنے والی ہے آگے۔ یہ سٹوری 7 سال کا ایک بچہ، 11 سال کا ایک بچہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری ہے، اس کی ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل بھی، کہ اس نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا، اور اس کے والد صاحب کے ساتھ جو اس کی جو گفتگو ہوئی وہ بھی، اور اس کا کنویں میں جانا، کنویں سے نکالے جانا، پھر اس کا بیچ دیا جانا، پھر مصر کے گھر، عزیز مصر کے گھر جانا، پھر وہاں زلیخا کا کیس ہو جانا، پھر قید میں چلا جانا، قید کے بعد پھر اس کا کیا کہتے ہیں قیدی بن جانا، اور قیدی بننے کے بعد قید سے نکل آنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں
اتنی مائنیوٹ اور مائنر ڈیٹیلز میں دی تھی کہ جو یہودی تھے ان کو خود بھی یہ نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہود نے جو یہ سوال کیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو ایک بہترین قصہ سنانے جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ میں آپ کو ایک بہترین قصہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس قصے میں کتنی ڈیٹیلز ہیں. میں ایک ایک ڈیٹیل بتاؤں گا اور ایسی ڈیٹیلز آپ کو دوں گا کہ جو آپ کو خود بھی کبھی بھی پتہ نہیں ہو سکتی. یہودی علماء تھے جو ہیبریو اور آرامیک کی جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی اور تورات اور جو بھی تھی, ان کتابوں کے عالم تھے. یہ صرف اور صرف ان کو پتہ تھی, عام یہودی کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ تھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ہی کلیئر کر کے رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی یہ میں آپ کو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک اور لفظ اس میں ہم اس کی ریسرچ کرتے ہیں. ابھی تک ہم نے نحنو کی ریسرچ کر لی, ٹھیک ہے نا. ہم نے 2 آیتیں پڑھی, انزلنا کی ہم نے ریسرچ کی, عربین کی ہم نے کی, اور تعقلون کی ہم نے کر لی ریسرچ, اور نحنو کی بھی ہم نے کر لی. میں نے کہا رائل پلورل کیا ہوتا ہے, یہ احسن القصص کی بھی کر لی. اب اوحینا کی کرتے ہیں. اوحینا کیا ہوتا ہے؟ اوحینا کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف. اور وحی کا میں نے اسی لیے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ وحی کیا ہوتی ہے. چپکے سے کوئی بات کر دینا یا اشارہ کرنا, یہ لغوی اس کے اعتبار سے وحی ہوتی ہے. اور وحی میں نے آپ کو شروع میں ہی سارا ڈیٹیلز آپ کو بتا دی تھی کہ 5 طرح کی وحی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آتی تھی. ایک جو گھنٹی کی شکل میں آپ کو میں نے بتایا تھا جو سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی, ایون کہ جیسے ابھی جنوری کا مہینہ چل رہا ہے, سردیوں کا مہینہ چل رہا ہے, اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک ان کے پیشانی مبارک میں سے پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا. اور اگر کسی جانور کے اوپر بیٹھے ہوتے تو وہ جانور بیٹھ جاتا تھا, اونٹ ہو یا گھوڑا ہو تو بیٹھ جاتا تھا. اور ایک دن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ران پہ انہوں نے سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے, وہی نازل ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ میری جو تھائے ہے, میری ران ہے, وہ بالکل ٹوٹ جائے گی, اتنی سخت وحی ہوتی تھی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں وحی لے کے, دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے ہیں. پھر میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ اصلی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, ٹھیک ہے, اور اس اصلی حالت میں بھی آتے تھے, اور براہ راست بھی جیسے معراج کے موقع پر نبی کریم نے ان کو دیکھا, اور خواب میں بھی آتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ القاء ہوتا تھا جو دل میں نبی کریم سے بات ہوتی تھی. تو یہ وحی کے 5 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے تھے. اس بعد آخری بات ہے غافلین کی. ٹھیک ہے جی. غافلین کا جو مطلب ہوتا ہے یہاں پر اصل میں تو اس کا جو اب لغوی اعتبار سے ہم مطلب دیکھیں تو ایک مطلب گمراہ ہونا ہوتا ہے. تو یہ لفظ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. ایک عام آدمی ہو جس کو اگر نہیں پتہ تو نعوذ باللہ اس طرح کا ترجمہ کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یا غفلت ہے, غافلین میں سے ہے, تو یہ ایک عام آدمی کے لیے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن انبیاء کے لیے یہ ہم لفظ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہاں کا غافلین کا مطلب کیا ہوگا؟ بے خبر ہونا, ایک چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا واقف تھے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز امی اینڈ ہی واز انلیٹرڈ, پڑھے لکھا نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حکمت دی تھی کہ وہ پڑھے لکھوں سے بہت اوپر تھے, جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناواقفیت تھی, اور ناواقف ہونے کا مطلب یہ تھا بے خبر تھے اس قصے سے. اس سے علماء پھر ایک استدلال بھی کرتے ہیں, ایک مسئلہ نکالتے ہیں غافلین میں سے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. ٹھیک ہے جی. تو غیب کا علم نبی کریم کو نہیں تھا, صرف اس غیب کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے یا وحی کرتے تھے. اپنے طور پر ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی غیب کا علم نہیں تھا. وہ اس آیت سے پتہ چل جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ٹھیک ہے نا, آپ اس سے خود بے خبر تھے. تو جس کو غیب کا خبر ہوتا ہے وہ بے خبر نہیں ہوتا. تو غیب کی جو خبریں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو, اپنے انبیاء کو یا مقربین کو اللہ تعالیٰ پھر یہ بتاتے ہیں ان غیب کی خبروں کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. تو اس سے یہ بھی ایک مسئلہ نکل آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس چیز کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ ان کو دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو میری تو کوشش یہ تھی کہ میں آگے بھی پڑھاؤں, لیکن 45 منٹ ہو گئے, بہت زیادہ کم کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی 45 منٹس ہو گئے. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم جو ہے نا, جو اس کا کلائمیکس, جو صحیح سٹارٹنگ پوائنٹ آف دا اسٹوری ہے, اسٹوری آف اے 7 years old boy, how he describes his dream to his father, which is something that
دیز ڈیز چھوٹا جو ایک بچہ ہوتا ہے وہ اس قسم کی جو ہے نا اس میں حکمت، اس قسم کا علم جو ہے اور اس قسم کی سیریس گفتگو جو ہے وہ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام 7 سال کے یا 11 سال کے ہیں اور وہ ایک ایسا خواب بتائیں گے اپنے والد صاحب کو جو بہت مشکل خواب ہے اور ایک بڑی سیریس گفتگو ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ ہے اور ایک 80-90 سال کا ایک بوڑھا آدمی ہے. دونوں کی گفتگو دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایک باپ اس کو کتنی سیریسلی لے رہا ہے اور ایک بچہ اس کو کس طرح ڈسکرائب کر رہا ہے. یہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم اگلی ایپیسوڈ میں اس کو کور کریں گے اور یہی ٹرننگ پوائنٹ اور ٹوسٹ آف دا جو سٹوری ہے وہ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے ساری سٹوری. تو میرا ارادہ تو تھا کہ آج انشاءاللہ کروں گا لیکن چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم اس کو کور ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب سوالات شروع کرتے ہیں. اگر کوئی سوالات ہیں تو پلیز اپنے مائکس آن کر لیجئے اور مجھے سوالات بتائیں. جی مائک سے آن کر رہا ہوں. میں ایک سوال کی ساتھی نے بھیجا کہ کوئی کتاب مجھے جی could you recommend a book in English that explains Arabic grammar of the Quran. اچھا اس میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ گرامر کی بکس ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں صرف اور نحو کی بیسک کتابیں ہوتی ہیں. علم و نحو کہتے ہیں اس کو، علم و صرف کہتے ہیں. یہ بیسک قرآن کی کتابیں ہوتی ہیں جس کو آپ جب پڑھتے ہیں تو اس میں سارا قرآن جو ہے کور ہو جاتی ہے. چھوٹی سی بکلیٹس ہوتی ہیں لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو آگے اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کورس ارینج کیا جا سکتا ہے. آن لائن ہی میں حلم سے بات بھی کروں گا تاکہ کورس ارینج کیا جائے. اس میں جو ہے نا یہ ڈیٹیلز آپ کو پڑھائی جائیں. ٹھیک ہے نا. ایک ہے دیکھیں ایزی قرآن اسٹڈی کے نام سے ایک ایپ آتی ہے. اس ایپ کو جو آپ کھولتے ہیں تو ایک ورڈ کے اوپر جب ٹچ کرتے ہیں نا تو وہ اس کی صرفی لغوی تحقیق آپ کو بتا دیتا ہے. جیسے انزلنا ہم نے آج پڑھا نا، انزلنا جب آئے گا نا یہ ایزی قرآن اسٹڈی میں انزلناہو، تو اس کو جب آپ جب دبائیں گے تو اس کے نیچے ڈیٹیل آ جاتی ہے. اس ڈیٹیل میں ساری آپ کو وہ اس کی گرامر بتا دیتا ہے کہ کس باب سے ہے، کس چیپٹر میں سے ہے، انزال، ٹھیک ہے نا، اور یا پھر تفعیل کے باب سے ہے یا افعال کے باب سے ہے، ماضی کا صیغہ ہے یا کون سا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے پتہ چل سکتی ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو اس کے لیے نا تھوڑا سا ایک گرامر کا کورس کرنا پڑے گا جو حلم میرے خیال میں کروا رہے ہیں. اس طرح کی ایک فزیکل کلاسز تو ہو ہی رہی ہیں. اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ ان کی بہت ساری برانچز ہیں، یہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں. ادروائز ایزی قرآن کی ایپ ہے، اس میں سے آپ تھوڑا تھوڑا خود کر سکتے ہیں. اور پلس یوٹیوب میں بھی کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اوتھینٹک سرٹیفائڈ ٹیچر ہونا چاہیے اس کے لیے بھی. اور دوسرا علم و نحو اور علم و صرف کی کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بکلیٹس ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. جی ریٹن سوال آئے ہیں، اس میں سے 2 سوال ہے. جی جی. اس میں انہوں نے پوچھا جی گرامر کا سوال تلکا کے بارے میں نا. تلکا دیکھیں اسم اشارہ کی جو 2 قسمیں ہوتے ہیں نا، اسم اشارہ قریب ہوتا ہے اور اسم اشارہ بعید ہوتا ہے. اسم اشارہ قریب جو ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہاذا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہاذا یا ہاذہی. اب لڑکی کوئی بات کرے نا تو ہاذہی عورت کے لیے ہوتا ہے یا فیمیل کے لیے ہوتا ہے، ہاذا مرد کے لیے ہوتا ہے، میل کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جب بعید میں چلے جاتے ہیں دور کے لیے، یہ قریب کے لیے ہوتا ہے. بعید میں جب جاتے ہیں نا تو ذالکا کہتے ہیں، ذالکا وہ، ٹھیک ہے نا، وہ ایک مرد، تلکا وہ ایک عورت. ٹھیک ہے نا. تو یہ تلکا جو ہے یہ بعید میں چلا جاتا ہے، مطلب کہ دور کی طرف. تو اس کے اگر آپ تسنیہ میں چلے جاتے ہیں تو ذالکا زانکا ہو جاتا ہے، 2 مرد، تلکا تانکا 2 عورتیں. اولائکا میں سارے ہی آ جاتے ہیں، اولائکا مطلب وہ سب مرد اور عورتیں. یا پھر آپ قریب میں جانا چاہتے ہیں تو ہا اولائی، یہ سب مرد اور عورتیں. ٹھیک ہے جی. کنتو کنتا یہ جو ہے نا یہ ماضی استمراری میں آ جاتا ہے. اب اس کو کہتے ہیں کہ کر رہا تھا وہ بندہ، جس طرح نہیں ہوتا کنتا کنتو، کانا کانو، کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا. یہ بھی عربک ہے اور یہ آتا ہے ماضی استمراری میں کہ کر رہے تھے کے ترجمے میں آتا ہے جی یہ. ٹھیک ہے جی. جی جی. اچھا سجدہ صاحب کے بارے میں، سجدہ صاحب نماز میں ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ واجبات میں سے جب کچھ چھوٹ جاتا ہے نا تو اس میں پھر آپ سجدہ صاحب کرتے ہیں. تو اس میں آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قعدہ میں بیٹھ کے آپ نے ایک طرف سلام پھیرنا ہوتا ہے، پھر اس میں آپ نے دوبارہ سجدے میں 2 دفعہ جا کے پھر اتحیات اور درود پڑھنا ہوتا ہے آپ نے. السلام علیکم. جی السلام. میرا ایک سوال تھا کہ ہم یونیورسٹی کی
فرینڈس کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فرینڈ نے سوال کیا تھا کہ تو اگر بچے پیدا ہوتے ہیں ایک مسلمان سوسائٹی میں اور ایک نان مسلم سوسائٹی میں، اور ایک مسلمان سوسائٹی میں جو پیدا ہوتا ہے وہ سارے مطلب گناہ وغیرہ کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا، صرف اس نے کلمہ پڑھا ہوا، اور جو نان مسلم سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے وہ سارے اچھے کام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، چگلی کی بات وغیرہ یہ کام نہیں کرتا، اور صرف اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، تو پھر ایسا وہ کہتا نعوذ باللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑا ہے، تو اس کو سزا کے بعد اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک نے صرف کلمہ نہیں پڑھا اور ساری زندگی اچھے اعمال کیے ہیں، تو اچھے کام کیے ہیں، تو اسے صرف کلمے کی بیس پہ نہیں ڈالا جائے گا جنت میں۔ تو اس ٹائم تو میں نے کہا تو نہیں، میں نے کچھ اس پہ جواب دیتا، میں پوچھ کے بتا دوں گا۔ دیکھیں دوسرے اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے اوپر ہاں جی ایک ایج تو ہے۔ اچھا دیکھیں، شرک جو ہے نا، یہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نیک کام اور برے کام کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ صرف اور اسلام نے دیا ہوا ہے، اور اسلام جو ہے نا، اللہ کی طرف سے جو ریلیجنز جتنے آئے ہیں، یہ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں اچھے اور برے کی، جو انسان جو آج کل معاشرے میں اچھے کام کر رہا ہے نا، یہ یاد رکھیں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ریلیجن سے جو رہ گیا ہوا تھا نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ریلیجن میں آیا کام بتائے گئے، کیونکہ انسان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان تو ایسا ہے کہ اس کو تھوڑی پتہ تھا کہ بہن سے شادی ہوتی، بہن بھائی بھی آپس میں شادی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ اب وہ ریلیجن سے دور ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اب ویسٹ میں جو ایسے کیسز آ رہے ہیں انسیسٹ کے، ماں بیٹے کے، غلط کام باپ کے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے بہن بھائی کا جو ہے شادیاں کرنا، اور جینڈر کی یہ جو چینجز آ رہی ہیں، اب یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اصل یہ انسان کی جو ذہنیت ہے نا، یہ ہے کہ جب انسان جب ریلیجن سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر جو کارنل ڈیزائرز ہوتے ہیں، جو جانوروں کے اندر جو کھانا پینا شہوت، یہ جو تین چیزیں اور سونا، یہ جاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ باہر نکلتی ہیں تو پھر انسان جو ہے اس کے اندر سے اچھے برے کی تمیز نکل جاتی ہے۔ تو اچھے برے کا کانسیپٹ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، انسان خود ہی تھوڑی اچھا ہو گیا کہ جی میں جو ہے نا اچھا ہو گیا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انبیاء اور کتابوں کے ذریعے یہ لوگوں کو بتایا کہ آپ نے اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کے بعد آپ اپنی طرف سے جو مرضی اچھے کام کر لیں اور اللہ کو نہ مانیں گے، تو پھر اس کو لیا ہی نہیں جائے گا نا، اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں فار ایگزامپل، آپ سے اس کا سمپل سا وہ ہے کہ آپ کا انگلش کا پیپر ہے، اور آپ کو ایسے لکھا جا رہا ہے انگلش میں کہ آپ کی انگلش چیک کی جا رہی ہے، اور آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا پاکستان کے بارے میں ایسے لکھیں، آپ نے پکڑ کے بیٹھ کے انڈیا کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا، اور بہت زبردست لکھا آپ نے، بہت اچھا آپ کا ایسے، بہت اچھی انگلش، بہت طباعی انگلش، بہت اچھے ڈکشنری ورڈز، اور آپ کہیں یار بات تو یہی نا انگلش ہی لکھنی تھی، اور میری انگلش چیک کرو، اور وہ جو پاکستان کے اوپر تھا اور اس لڑکی کی انگلش چیک کر لو ذرا، اس کو تو آتا ہی نہیں۔ تو استاد تو کہے گا بھائی میں نے آپ کو پاکستان کے اوپر ایسے لکھنے کا کہا تھا، آپ کس کے اوپر لکھ رہے ہیں؟ وہ تو میں بتاؤں گا نا آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، وہ تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ اچھا کام کیا ہوتا ہے، برا کام کیا ہوتا ہے۔ تو اچھے اور برے کام کا جو کانسیپٹ ہے، بے شک آپ اچھے کام اپنے طریقے سے جو کریں گے، اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا جو اچھا کام جو ہے، جو آپ جو کریں گے نا، اس کا میں آپ کو فائدہ اس دنیا میں ہی دے دوں گا، کیونکہ اس کا آخرت کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اچھا کام کرنا ہے، تو آپ نے اپنی من ماہی اپنی چاہی سے آپ نے اچھا کام تو کر لیا۔ اب آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تو غفور الرحیم ہوں، میں آپ کو رحمانیت کی وجہ سے اس کا ریوارڈ میں آپ کو یہیں پہ دے دوں گا، اس دنیا میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ اگر اس کا ریوارڈ آخرت میں بھی چاہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ریلیجن میں آنا پڑے گا، پھر آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کو، کیونکہ وہاں پر تو ساری جو پاس فیل کا جو کرائٹیریا وہ وہاں پر جو ہے نا چلے گا، وہ اس پہ چلے گا بیس سے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر خیر اور شر کو جو ہے اللہ تعالیٰ ادھر تولیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر آپ نے چونکہ اپنی مرضی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اچھا کام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، یا پھر میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، تو یہ اب آپ کی اپنی مرضی کا ایک فیل ہو گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو آپ کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، وہ سمیشن ہے۔ سمیشن کیا ہے؟ لا الہ الا محمد۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چوز کرتے ہیں تو پھر وہ آپ اس کے اپنے جو ہے نا وہ ہیں،
آپ کا اپنا وہ ایک عمل ہے، وہ آپ کر لیں، آپ کو اچھے کام کا صلہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ آخرت میں اگر اس کا صلہ چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ریلیجن میں آنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پھر بائی ڈیفالٹ مسلمانوں کو تو ایسے ہو گیا، حالانکہ ہمیں تو پیدائشی وہ کلمہ مل گیا اور انہیں یہ اپرچونیٹی نہیں ملی. جی ہمیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہو گیا نا ہمارے اوپر، تو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے ایک فیملی میں پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے نا. لیکن فیملی میں پیدا ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت ساری غلط چیزیں کرتی ہیں. یہ بھی 100% نہیں ہے کہ آپ مسلمان پیدا ہو گئے تو آپ نے جنت میں چلے جانا ہے. تو یہ مطلب لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی سزا کے بعد کوئی جا کے جنت کا کوئی ایک آپ کو ملے گا صرف کلمے کی بنیاد پہ، کیونکہ کلمہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے سینے میں اگر ہے، جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں، تو آپ کا یہ جو فیتھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے نا وہ کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. تو لعنت جو ہوتی ہے وہ اس کو بھی یہی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لعنت لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ ایج تو بالکل ہے ہی ہے، جو پیدا ہو گئے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قسمت پہ نا، قسمت خیر اور شر جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے. لیکن اب کسی کے کوئی ویسٹ میں اگر پیدا ہوا ہے، اس تک دین پہنچانا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اس تک ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب اس ہم کہ تم ایک بہترین امت بنائی جو گئی ہو، لوگوں کے جو نیک باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو. اگر ویسٹ میں آپ کا دوست آپ کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا تو پرابلم تو آپ کو بھی ہوگی نا. آپ سارا دن اس کے ساتھ پھرتے رہے، اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، آپ نے اس کو دین کی دعوت ہی نہیں دی. آپ دین کی دعوت دیتے رہے اور اس نے قبول نہیں کیا، تو اب یہ اس کا مسئلہ ہے. ڈپریشن اور انگزائٹی، دیکھیں جی ڈپریشن اور انگزائٹی بھی ایک طرح کا میں نے آپ کو بتایا کہ مایوسی والی بات ہوتی ہے. مایوسی جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ابلیس کی طرف سے، اور شیطان مایوس ہوا اللہ تعالیٰ سے، اور جس کی وجہ سے وہ شیطان بنا، ابلیس بنا، اور اس کو نکال دے گا. پرابلم کا ہونا جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا آپ کا خام خواہ کا ایک جو ڈپریشن اپنے اوپر آپ نے مایوسی کی وجہ سے آپ کے اوپر آ رہا ہے کہ جی آپ کی فلاں جگہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا جو بیسک کانسیپٹ جس میں ہم نے کہا ہے کہ خیر اور شر اور جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا جی، آپ کی فلانا جگہ شادی ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی، وہاں نہیں ہوئی تو آپ مایوس ہو گئے. تو یہ مایوسی جو ہے نا یہ گناہ ہے، اور یہ مایوسی جو ہے کفر میں بھی چلی جاتی ہے. تو یہ ایک خام خواہ کی مایوسی انسان کی اپنے اوپر لے لینا اور انگزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جانا. ایک تو دیکھیں فزیکل مینٹل پرابلم الگ ہے، ایک بندے نے نشہ کیا، نشے کی وجہ سے بیچارہ پھنس گیا اس میں، اور یا پھر اس کو کوئی مینٹل پرابلم ہے تو اس کو تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور علاج کرانا پڑے گا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا، خبردار، یہ بات تم ذہن میں ڈال لو، اچھی طرح کلیئر کر لو، یقین کرو اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی خیر ہے، آپ کے قلوب، آپ کے دلوں کو سکون ملے گا. تو ہمارے دل جو ہیں اگر ان کو سکون چاہیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، تسبیح کیا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ آپ کو ڈپریشن کو بھی ختم کرے گا. اور قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر کریں اور نیک لوگوں میں بیٹھیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی یہ جو ڈپریشن ہے اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی. آپ کا نفس آپ کو روکے گا، اس سے آپ کو مزہ نہیں آئے گا، پرابلمز ہوں گی، لیکن آپ اس کی طرف جانا شروع کریں گے، دین کی طرف آنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے یہ ساری پرابلمز آپ کی ختم ہو جائیں گی. لیکن بعض لوگ کوشش ہی نہیں کرتے نا، مسئلہ یہ ہے. تو میں بھی اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ اس طرح ڈپریشن میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کو باوجود کہنے کے بار بار ان کو کہ یار اس چیز سے نکلنے کے لیے آپ کو تھوڑا نماز کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اللہ کی طرف آ جاؤ، ذکر کی طرف آ جاؤ، نیک لوگوں کی طرف آ جاؤ، اپنے آپ کو بزی رکھیں. اور دوسری سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا انگزائٹی وہ یہ ہے کہ بزی اپنے آپ کو رکھیں. بزی آپ اپنے آپ کو نہیں رکھیں گے نا تو بہت بڑی پرابلم شروع ہو جاتی ہے انسان کے دماغ میں. ٹھیک ہے جی. سر ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیپل ہو تھنک ہیونگ اسلامک مائنڈ سیٹ از اے لگژری مائنڈ سیٹ لائک ایوری تھنگ ہیپنز ود دا پرمیشن آف اللہ ویئر ایز لائف از ناٹ ایزی دیٹ یو کین جسٹ
سے آئی بلیو ان اللہ. ظاہری بات ہے آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اٹس ناٹ ایزی ٹو گو ٹو جنہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں 5 چیزوں سے تمہیں ٹیسٹ کروں گا. اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سمجھ لو کہ میں تمہیں کلمہ پڑھ لیا آمنا کہہ دیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا ویسے ہی کہ تمہیں ویسے ہی میں چھوڑ دوں گا. میں تو آپ کے ٹیسٹ لوں گا, آپ کو میں پرابلمس میں بھی ڈال سکتا ہوں, آپ کی میں آزمائش اور آپ کو جو ہے نا امتحان بھی لوں گا آپ کا. تو یہ ایزی نہیں ہے. تو آپ انسان سمجھے کہ جی میں نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد میں اپنی مرضی اور من چاہی زندگی گزار کر میں جو ہے جنت چلا جاؤں گا. مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کا, کیونکہ اسلام میں آنے کے بعد آپ کو محنت کرنی ہے. جنت میں جانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کے اوپر ٹیسٹ آئیں گے, ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز ہوں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے نفس کے ذریعے آپ کو روکنا ہوگا اپنے آپ کو. بہت سارے گناہ ہیں جو روز ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو ان گناہوں کو ہم نے کسی نہ کسی طرح جو ہے نا اپنے آپ کو ان گناہوں سے روکنا ہے. بہت ساری لذات ہیں نا. فار ایگزامپل انسان جب ینگ ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے جی میں گانے سنوں, میں باہر جاؤں, میں گیدرنگز میں جاؤں, میں یہ کروں, میں سگریٹ پی لوں, میں اس طرح کی چیزیں کر لوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کو روکنا پڑے گا. اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر ظاہری بات ہے گناہ ملے گا. ہاں دیکھیں نا, یہ دیکھیں ایک بچہ جس کو اگر کینسر ہو گیا تو اور ایک انسان کے دل میں ایک چیز آتی ہے کہ دیکھیں جی میں نے کوئی غلط کام تو کیا نہیں ہے, تو میرے پر جو ہے نا میرے بچے کو کینسر کیوں ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ آزمائش جو ہوتی ہے انسانوں کے اوپر آتی ہے. ہم میں سب سے اچھے لوگ کون تھے؟ ہم میں سب سے اچھے لوگ انبیاء تھے. اسی لیے انبیاء کی زندگیوں کو اتنی مشکل میں ڈالا گیا کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور تھوڑا سا انہیں اس طرح کی بات کی کہ تم کہتے ہیں اللہ کے نبی کے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایسے نبی گزرے ہیں جن کے سروں کو آرے سے چیر دیا گیا, 2 ٹکڑے کر دیے گئے, اور کہتے ہیں کہ میٹل کی کنگھیوں سے ان کے جو گوشت ہیں ان کو کاٹ کے جو ہے الگ کیا گیا. ایسی تکلیفیں آئی گئیں. نوح علیہ السلام کا دیکھیں نا بیٹا. اب نوح علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں, اتنے بڑے نبی ہیں, اور ان کے بیٹا دیکھیں, ان کا بیٹا بیچارہ کفر میں چلا گیا وہ. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی تھی, وہ بھی اس میں ہو گئی غلط لوگوں میں. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں تو بڑا اچھا ہوں اس لیے میرے اوپر یہ چیز نہیں آنی چاہیے تھی. ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا ہے ہی ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں, کہ اس دنیا کو ہم نے بنائے ٹیسٹ کے لیے ہے. تو یہ ٹیسٹ ہے, اس میں سے آپ کو گزرنا ہوگا, اور مشکلات تو آئیں گی. تو اصل چیز میں نے آپ کو جو بتائی وہ بشر الصابرین ہے کہ صبر کرنے والوں کو آپ جو ہیں خوشخبری عطا فرما دیجئے. میں نے شروع میں ہی پہلے لیکچر میں ہی کہا تھا کہ بعض لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں, اور ظاہری بات ہے جب آپ کے اوپر جب پرابلمز آتی ہیں تو وہیں سے ہی آپ کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے, اور یہی آپ کی پرفارمنس اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے کہ اب یہ میرا بندہ ہے کہ جب میں اس کو دیتا ہوں تو یہ بہت خوش ہوتا ہے. جب بندے کو جب میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, خوشیاں دے دیتا ہوں, تو میرے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ آپ نے میرے پر بڑا کرم کر دیا, بڑی مہربانی. لیکن تھوڑی سی میں تنگی لے کے آتا ہوں, پرابلمس لے کے آتا ہوں, تو ایک دم وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہیں. اور ہم اس دنیا میں ایک چیز ہے کہ دنیا میں ہم جنت کو نہ تلاش کریں. ہمیں جنت میں ہی جا کے ان پرابلمز سے جو ہے نا نجات ملے گی. بعض لوگوں کو پرابلمز بڑی ہوتی ہیں, بعض کی چھوٹی ہوتی ہیں, لیکن سب کو اس میں سے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بیسک بس یہی ہے کہ صبر انسان کے اندر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کا دیکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلو انشاءاللہ 1:10 ہو گئے, پھر نماز کا بھی ٹائم ہو گیا. آپ لوگ بھی نماز پڑھیں, اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم سورہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. 7 سال کے یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنے والد صاحب سے گفتگو کی. ٹھیک ہے جی. جی سر, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو. جی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.